بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے وہ نہایت صاف، شفاف، بہت ہی واضح اور خوبصورت ترین دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو انسان کی عین فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ یہ انسان کے ضمیر کی آواز ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے اس وقت جب لوگوں نے اپنی بدعات اور خرافات کو دین اسلام کا نام دے کر اسے گدلا کر دیا ہے۔ بہت سارے مسلمان وہ حرکتیں انجام دیتے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ اسلام کے نام پر کرتے ہیں۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعت کہا ہی جاتا ہے اس چیز کو جو چیز شریعت اور سنت کا حصہ نہ ہو اور اسے دین اور شریعت کا حصہ سمجھ کر کیا جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ مسلمان تو ایک زمانے میں معاشرے کا وہ حصہ اور وہ طبقہ تھے کہ دوسرے دھرم کے لوگ بھی اپنی لڑائی اور جھگڑوں کو لے کر فیصلہ کروانے کے لیے مسلمانوں کے پاس آتے تھے، اور انہیں اس بات کا بھی یقین ہوتا تھا کہ مسلمان بالکل صحیح اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان اب اپنی حرکتوں سے جو اسلام پیش کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ دوسرے دھرم کے جو لوگ ہیں وہ قرآن کریم نہیں پڑھتے، وہ حدیث نہیں پڑھتے، وہ دین اسلام کی دیگر معتبر اور مستند کتابیں نہیں پڑھتے، وہ اسلام کو مسلمانوں سے سمجھتے ہیں۔ مسلمان جو کچھ نقل و حرکت کرتا ہے وہی سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، حالانکہ جو کچھ مسلمان کر رہا ہوتا ہے بسا اوقات وہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں سے ایک 10 محرم الحرام اور محرم کے شروع کے 10 دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسلام کے نام پر ہوتا ہے۔ دنیا کے دوسرے دھرم کے لوگ اسے اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ ان بدعات اور خرافات کا، ان حرکتوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ان حرکتوں سے اور ان کرتب بازیوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام بھی کوئی رسم و رواج کا دین ہے۔ جس طرح دوسرے دھرم ہیں ان میں بہت ساری اسی طرح کی باتیں ہیں، تو گویا اسلام بھی رسم و رواج کا دین ہے۔ یہاں بھی کچھ مخصوص دن آتے ہیں، کچھ ایسے ہی مخصوص حرکتیں کرنی ہوتی ہیں، یہی کچھ اسلام ہے۔ حالانکہ اسلام رسم و رواج کا دین نہیں ہے، اسلام تو ایک انقلابی دین ہے جو بہت صاف اور واضح تعلیمات دیتا ہے۔ اسلام ایک طرز زندگی ہے جو انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اسلام یہ بات سکھاتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام تو یہ بھی منع کرتا ہے کہ تم اتنی زور سے قرآن مجید کی تلاوت بھی مت کرو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اسلام تو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے بھی منع کرتا ہے کہ جس سے راہگیروں کو تکلیف ہو۔ تو پھر ہم اسلام کی جو شکل پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ پھر کون سا اسلام ہے؟ وہ اسلام ہے ہی نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے ہیں۔ اب اگر ہم جائزہ لیں اور تھوڑا تجزیہ اور انالیسز کریں، ابھی جو محرم الحرام گزری ہے گزشتہ کل 10ویں محرم یعنی عاشورہ، اس دن ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں کیا کچھ ہوا، بہت سے لوگوں نے دیکھا، میڈیا نے کوریج کیا، دیکھا گیا کہ بہت سارے علاقوں میں جو لوگوں نے تعزیہ بنایا وہ اس قدر بڑا تعزیہ تھا کہ وہ تعزیہ اور اس کے لوہے کے جو ڈنڈے تھے وہ ہائی ٹینشن لائٹ سے ٹکرا گئے، جس کی وجہ سے اس پہ کرنٹ دوڑ گیا اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے، بعض لوگ بالکل جھلس گئے۔ نتیجہ پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے آگ سے جھلسنے کا یا کرنٹ لگنے کا؟ انسان کا پورا جسم ایسا ہو جاتا ہے، انسان زندہ رہ بھی جائے تو اس کے حواس کام نہیں کرتے ہیں بہت سی مرتبہ، اس قدر اثر ہو جاتا ہے اس تیز ترین بجلی کا۔ لیکن ایسا ہوا۔ اسی طرح ایک شہر میں یہ ہوا کہ سنی اور شیعی آپس میں بھڑ گئے۔ ایک شہر میں سنی بھی اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر وہ تعزیہ نکالتے ہیں اور دوسرے فرقے کے لوگ بھی نکالتے ہیں۔ پولیس نے ان دونوں کے لیے وقت بھی الگ الگ مقرر کیا تھا، راستہ بھی الگ مقرر کیا تھا، لیکن ان کے اندر کچھ زیادہ ہی دین و ایمان کون سا جوش مار رہا تھا، آپس میں بھیڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، جس میں بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے۔ اسی طرح ایک ویڈیو اس طرح دیکھنے کو ملی کہ بہت سارے لوگوں نے لمبا چوڑا تعزیہ تیار کیا تھا، لے کر جا رہے تھے، وہ پانی میں گر گیا۔ اسی طرح شاید بریلی میں جو کچھ ہوا وہ سارے ہندوستان نے دیکھا کہ ایک طرف ہندو کے لوگ کاوڑ یاترا نکال رہے تھے، دوسری طرف مسلمان کہے جانے والے لوگ تھے، آپس میں فرقہ وارانہ فسادات ہونے سے بچ گئے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی اور کتنے لوگ جیل میں جاتے۔
تو میرے بھائیوں یہ وہ کچھ پیش کیا جا رہا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ڈی جے بجایا جاتا ہے, ڈی جے کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسلام میں ڈی جے اور میوزک ہر حالت میں حرام ہے, لیکن زور زور سے ڈی جے بجایا گیا. عورتیں اور نوجوان لڑکیاں بھی اس میں شریک ہوئی جس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی. اسی طرح اس مرتبہ تو یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بہت ساری مورتیاں اور مجسمے نصب کیے گئے اور ان کو تعزیے کے ساتھ جوڑ کر کربلا اور مختلف جگہوں پر لے جایا گیا. کربلا کے نام سے الگ الگ شہروں میں جو جگہیں ہیں وہاں لے جایا گیا. اسی طرح دہلی میں جو آپس میں بھیڑت ہوئی اور پھر پولیس نے لاٹھی چارج کیا, اس میں بھی کافی لوگ زخمی ہیں. بالآخر نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ 10 محرم الحرام جو بہت ہی زیادہ قابل احترام عظمت کا حامل دن ہے, اس کو بالکل فساد کا دن بنا دیا گیا. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ تو وہ دن ہے جس میں تاریخ انسانی کے بہت سے عظیم واقعات پیش آئے. حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے, ان کی توبہ قبول ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی اور وہ عزیز مصر بنے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے اسی دن آگ کو گلے گلزار بنایا. حضرت یونس علیہ السلام پہ مچھلی کے پیٹ سے سلامتی کے ساتھ باہر آئے. یہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جو واقعات اس دن پیش آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت اس دن پیش آئی. لیکن کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم دین کا کباڑہ کر دیں گے؟ وہ کچھ خرافات کریں گے جس کا حضرت حسین کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام پیش کیا وہ اسلام ان حرکتوں کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن تو بدعات اور خرافات کو ختم کرنا تھا, لیکن ہم نے انہی کے نام پر یہ بدعات اور خرافات شروع کر دی. بہرحال بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے جو ہو رہا ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے. اگر ہم آئندہ بھی یہی کچھ حرکتیں اور کرتب بازیاں کرتے رہے اور ان واقعات سے ہم نے کوئی سبق حاصل نہ کیا تو نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ بھی کیا کچھ واقعات یا حادثات پیش آ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.